الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ یہ کتاب طرح طرح کے فوائد سے بری پڑی ہے۔ اس میں بڑے شاندار قسم کے اقوال زرعی ہیں اور فوائد مختلف ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق ہے تفسیر سے، کسی کا عقیدے سے، کسی کا حدیث سے، اور کسی میں آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کسی کے ذریعے دنیا سے ہماری محبت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہیں اللہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تو آج جو ہم فائدہ پڑھنے والے ہیں، جو فصل پڑھنے والے ہیں، اس کا عنوان کیا ہے کہ معرفت الربی بالجمال معرفت خواص الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے جمال کے ذریعے پہچاننا۔ اللہ کو کس کے ذریعے پہچاننا؟ اللہ کے جمال کے ذریعے۔ یہ اللہ کی مخلوق میں سے خاص لوگوں کی معرفت ہے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کے جمال کے ذریعے۔ چنانچہ امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر ہے 264 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، دار عالم الفوائد، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن اس کے اعتبار سے آج صفحہ نمبر ہے 332 332، یعنی کہ یہ وہ ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے۔ فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، من اعز انواع المعرفہ معرفت الرب سبحانہ بالجمال، معرفت کی شاندار اقسام میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں جمال کے ذریعے، یعنی کہ اللہ کی معرفت کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ کی معرفت کی اقسام میں سے جو اہم ترین اقسام ہیں، جو معزز ترین اقسام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اللہ کے جمال کے ذریعے۔ جمال، خوبصورتی، حسن و جمال۔ وہی معرفت خواص الخلقی، اور یہ اللہ کی مخلوق میں سے خاص بندوں کی معرفت ہے، یعنی کہ اللہ کو اللہ کے جمال کے ذریعے پہچاننا یہ کام ہے کن کا؟ اللہ کی مخلوق میں سے خاص بندوں کا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام، اللہ کے ولی وغیرہ۔ وَكُلُّهُمْ عَرَفَهُ بِصِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ، اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک نے اللہ کو پہچانا اس کی صفات میں سے کسی ایک صفت کے ذریعے، یعنی کہ کوئی پہچانتا ہے اس رب کو جو رحمان و رحیم ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ کوئی پہچانتا ہے اس رب کو جو جبار ہے اور جو عزیز ہے، ان کے اپنے ہر معاملے پہ غالب ہے اور جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کوئی پہچانتا ہے اس رب کو جو نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ تو ہر ایک نے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کی کسی نہ کسی ایک صفت کے ذریعے۔ وَأَتَمُّهُمْ مَعْرِفَةً مَنْ عَرَفَهُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ، اور ان لوگوں میں سے معرفت کے لحاظ سے، یعنی کہ اللہ کی معرفت، ان لوگوں میں سے اللہ کی معرفت کے اعتبار سے کامل ترین انسان وہ ہے من عرفہ، جو اللہ کو پہچانے اللہ کے کمال کے ذریعے، اللہ کے جلال کے ذریعے، اللہ کے جمال کے ذریعے۔ جو یہ پہچان جائے کہ اللہ کامل ہے، اللہ ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر معاملے میں کامل ہے۔ اور جو اللہ کو پہچانے اللہ کے جلال کے ذریعے، عظمت کے ذریعے، اللہ کے جمال کے ذریعے، حسن و جمال کے ذریعے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ لیس کمثلہ شیء فی سائر صفاتہ، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ کس کی مثل؟ اللہ کی مثل۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے
اس کی تمام صفات میں۔ اللہ کی کوئی صفت لے لیں، اس صفت میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی صفت رحمت میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے بھی کئی رحمت کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس صفت رحمت میں اللہ جیسے نہیں ہے، اللہ کے قریب قریب بھی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی صفت علم میں اللہ کے بندے بھی کئی ایسے ہیں جو علم والے ہیں، لیکن اس صفت علم میں وہ اللہ جیسے قطعاً نہیں ہیں۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ کی صفت سننا، بندے بھی سنتے ہیں، لیکن سننے کی صفت میں وہ اللہ کے قریب قریب بھی نہیں ہے، اللہ جیسے ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کی صفت دیکھنا، تو اللہ کے بندے دیکھنے کی صفت میں اللہ کے جیسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب قریب بھی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مقابلہ کیا ہوگا؟ سننے کو آپ دیکھ لیں، سننے کے اوپر غور کر لیں، اللہ کی صفت سننا، سمعن، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، کوئی مقابلہ ہے جی؟ اللہ ازل سے اب تک سننے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے نہیں سننے والا تھا پھر سننا شروع ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی دن نعوذ باللہ اللہ کی صفت ختم ہو جائے گی، جبکہ انسان پہلے موجود ہی نہیں تھا، سننا کیا ہے، موجود ہی نہیں تھا، پھر پیدا ہوا تو تب بھی صحیح معنوں میں سنتا نہیں تھا، سننے کی صلاحیت کمزور تھی، جیسے جیسے بڑا ہوا تو سننے کی صلاحیت میں قوت آئی، بہتری آئی، پھر بھی بیچارہ ایک کمرے میں بیٹھ کے جو کمرے کے اندر آواز ہے اس کو سنتا ہے، ساتھ والے کمرے کی آواز کا اس کو پتہ نہیں چلتا، اور ایک کمرے میں ایک لوگ باتیں کر رہے ہوں تو ایک کی بات کو سن سکتا ہے، دو کی، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے کی بات کو، آواز کو نہیں سن سکتا، اور کسی حادثے کی وجہ سے یہ بھی قوت سماعت کبھی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، بالآخر ختم ہو جاتی ہے، مرتا ہے تو پھر بالکل ہی سننے سے فارغ ہوگا۔ تو کوئی مقابلہ ہے جی؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، وَلَوْ فَرَضْتَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ عَلَىٰ أَجْمَلِهِمْ صُورَةً، اگر آپ فرض کریں، تصور کریں ساری کی ساری مخلوق کو، اس مخلوق میں سے خوبصورت ترین مخلوق کی شکل و صورت پہ، یعنی کہ آپ غور کریں کہ ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسن و جمال والا کون ہے، پھر آپ فرض کر لیں، تصور کر لیں کہ ساری مخلوق اس کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ جو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ فَرَضْتَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ، اور اگر آپ فرض کر لیں ساری کی ساری مخلوق کو، مخلوق میں سے حسین و جمیل ترین کی صورت پہ، وَكُلُّهُمْ عَلَىٰ تِلْكَ الصُّورَةِ، اور یہ سب کے سب اس صورت کے اوپر ہوں، اس شکل کے اوپر ہوں۔ کس شکل پہ؟ جس شکل پہ ان میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ وَنَسَبْتَ جَمَالَهُمُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ إِلَىٰ جَمَالِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، اور آپ ان کے، کن کے؟ مخلوق کے، اور آپ ان کے ظاہری اور باطنی جمال کا مقابلہ کریں رب العالمین کے جمال سے، لکانا، تو البتہ یہ ہوگا، یہ کیا؟ مخلوق کا جمال، مخلوق کا حسن، لکان، البتہ یہ ہوگا، اقل من نسبت سراج ضعیف الی قرص الشمس، کمزور ترین چراغ کا جب مقابلہ کیا جائے سورج کی ٹکیا سے، تو کمزور ترین یہ جو چراغ ہے سورج کی ٹکیا کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انسان کے حسن و جمال کی اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل کی یہی نسبت ہے اللہ کے جمال کے سامنے، یہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے، یہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ اس بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے۔
کمزور ترین چراغ آپ لیں، کمزور ترین روشنی آپ لیں دنیا میں، کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں موم بتی کی، مثال کے طور پہ، یا آپ کہہ لیں ماچس کی تیلی کی۔ اچھا، ماچس کی تیلی کی جو ہے روشنی کتنی کو ہے جی؟ معمولی سی ہے۔ تو کیا ماچس کی تیلی کی روشنی کا کوئی مقابلہ ہے سورج کی ٹکیا کی روشنی سے؟ تو مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اس کے حسن و جمال کا اگر اللہ کے حسن و جمال سے مقابلہ کریں تو مخلوق کا حسن و جمال اللہ کے حسن و جمال کے سامنے ماچس کی تیلی کی روشنی کہ سورج کی ٹکیا کی روشنی کے مقابلے سے بھی کم ہوگا۔ واضح یہ بات؟ وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کے جمال میں یہ بات کہ انہو، کہ بے شک وہ کون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، لو کشف الحجاب، اگر وہ حجاب کو ہٹا دے، حجاب کو دور کر دے، پردے کو دور کر دے، عن وجہی، اپنے چہرے سے، لأحرقت، البتہ جلا ڈالے، سبحاتہ، اس کی شعائیں، کس کی شعائیں؟ اللہ کے چہرے کی شعائیں، اللہ کے چہرے کے انوار، یہ جلا ڈالیں کس کو؟ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، اللہ کی مخلوق میں سے ہر اس مخلوق کو جس تک اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ بات جو بیان کی ہے یہ لی کہاں سے ہے؟ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 179 179، راوی ہیں اس کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حجابہ النور، اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ نور ہے، یعنی کہ اللہ کے چہرے کے سامنے جو چیز رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے، تو اللہ کے چہرے کا حجاب کیا ہے؟ نور۔ لو کشفہا، اگر اللہ تعالیٰ اس نور کو ہٹا دے، دور کر دے، لأحرقت سبحات وجہہ، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی شعائیں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار جلا ڈالیں، من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے ہر اس کو جس تک اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے۔ اچھا، ابھی یہاں پہ پھر ایک سوال اٹھے گا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کس قدر مخلوقات تک پہنچتی ہے؟ سب تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس جملے کا کہ اگر اللہ کے چہرے کے سامنے موجود حجاب کو، پردے کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے چہرے کے انوار، اللہ کے چہرے کی شعائیں ہر مخلوق کو جلا ڈالیں، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی کہ یہ مطلب ہے اس جملے کا کہ جس تک اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے، تو اللہ کی نگاہ تو پہنچ رہی ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو، کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ اچھا، اس حدیث سے اللہ کا جمال کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کے چہرے کی شعائیں، تو شعاؤں سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کے چہرے کے انوار، اللہ کے چہرے کا جمال، اللہ کے چہرے کی جو روشنیاں ہیں، جو نور ہے، وہ جمال جو ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق کو جلا دینے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا جمال۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ أَنَّ كُلَّ جَمَالٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَمِنْ آثَارِ صَنْعَتِهِ فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْجَمَالِ، اور اللہ کے جمال میں یہ بات کافی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام صاحب کہ اللہ کا جمال بیان کرنے کے لیے اتنی بات جان لینا کافی ہے۔ یہ بات وہ پچھلے جملے میں بھی کہہ چکے ہیں
اور اب ایک اور طریقے سے بیان کرنے لگے اللہ کے جمال کو. تو کہتے ہیں اللہ کے جمال کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ، اور اس کے جمال میں یہ کافی ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر ظاہری اور باطنی جمال اس کی کاریگری کے آثار میں سے ہے، نتائج میں سے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے دنیا میں کئی انسان دیکھے ہوں گے بڑے خوبصورت، تو اللہ تعالیٰ کے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آپ نے بڑی باغات دیکھے ہوں گے، درخت دیکھے ہوں گے بڑے خوبصورت، کس نے بنائے؟ اللہ نے. آپ نے بڑی ندیاں اور بڑی نہریں دیکھی ہوں گی بڑی خوبصورت، بڑی سڑکیں بڑی خوبصورت. آپ نے بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی جن کے حسن و جمال سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں گے. تو ذرا غور کریں ان چیزوں کو حسن و جمال کس نے دیا؟ یہ اللہ کی ان کی یہ تخلیق ہے. تو جو اللہ دیگر چیزوں کو یہ حسن و جمال دینے والا ہے وہ اللہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا. واضح ہو گیا؟ تو کہتے ہیں وہ یکفی فی جمالہ، اللہ کے جمال میں یہ کافی ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر ظاہری اور باطنی جمال فمن آثار صنعتی، وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے آثار میں سے ہے، نتائج میں سے ہے. فما الظن، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا گمان ہے، بمن، اس ذات کے بارے میں، صدر عنہ ھذا الجمال، جس سے یہ جمال صادر ہوا. واضح ہے جملہ؟ اب تیسرے طریقے سے بیان کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ کے جمال کو. کون؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ، اور اللہ کے جمال میں یہ بات کافی ہے کہ ان لہ العزت جمیعا، کہ یقیناً ساری کی ساری عزت اسی کے لیے ہے. والقوت جمیعا، اور ساری کی ساری قوت اسی کے لیے ہے. والجود کلہ، اور ساری کی ساری سخاوت اسی کے لیے ہے. والاحسان کلہ، اور سارے کا سارا احسان اسی کا ہے. والعلم کلہ، سارے کا سارا علم اسی کا ہے. والفضل کلہ، اور سارے کے سارے کی فضیلت اسی کی ہے. یہ امام صاحب آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو لڑکی دیکھیے بڑی خوبصورت ہو لیکن ہو بڑی بدتمیز، ہو بڑی بد اخلاق، ہو بڑی کنجوس، اور ہو لوگوں کو تنگ کرنے والی، غیبتیں کرنے والی، گھر کے افراد کو لڑانے والی، تو کیا گھر کے افراد کو وہ حسین و جمیل نظر آئے گی؟ وہ کیا لگے گی؟ انتہائی بدصورت لڑکی لگے گی. تو اللہ رب العزت جمیل ہے، صاحب جمال ہے، اور اس کے جمال میں یہ چیز بھی آپ جانیں کہ ہر ساری عزت اسی کی ہے. جب ہمیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نظر آئے جو خوبصورت بھی ہو اور اس کی بڑی معاشرے میں عزت ہو اور اس کو اللہ نے طاقت بھی دے رکھی ہو اور اللہ نے اس کو دل دیا ہو، خرچ کرنے والا بہت ہو اور سب کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور اس کے پاس علم بھی بہت ہو، ایسا نہیں کہ اس کے وزیر سمجھتے ہو یہ جاہل بادشاہ مل گیا ہمیں، اور وہ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہو، تو کیا لوگوں کی نگاہوں میں اس کے حسن و جمال میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ جمیل ہے، اوپر سے ساری عزت اسی کی، ساری قوت اسی کی، ساری سخاوت اسی کی، سارا احسان اسی کا، سارا علم اسی کا، سارا فضل اسی کا. وَلِنُورِ وَجْهِهِ أَشْرَقَتِ الظُّلُمَاتُ، اور اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اشرقت الظلمات، اندھیرے روشن ہو گئے. کما قال النبی، جیسا کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے فی دعاء الطائف، طائف والی دعا میں. طائف کس کو کہتے ہیں؟ ایک شہر ہے، کہاں؟ مکہ کے قریب واقع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ علیہ السلام جب مکہ میں رہتے تھے، صبح و شام تبلیغ کا کام کرتے تھے، لیکن مکہ والے
آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، اور ان کو بھی تکلیفیں دی جا رہی تھی، پریشان کیا جا رہا تھا. تو ایک وقت آیا کہ آپ مکہ والوں سے بہت مایوس ہو گئے، اور آپ کے چچا بھی فوت ہو چکے تھے جو آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، ابو طالب، وہ بھی کیا ہو چکے تھے؟ فوت ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ. میں کہنے والا تھا لیکن مجھے یاد آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کو کامیابی نہیں ملی تھی، اس لیے میں رضی اللہ عنہ کہتے کہتے رک گیا. اچھا جی، تو میں کیا کہنے لگا تھا؟ ہاں جی، تو اب آپ کے چچا کا سہارا بھی موجود نہیں تھا، اور آپ کی مددگار وائف سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو چکی تھی، ام المؤمنین. تو پھر آپ کا پروگرام بنا کہ میں طائف چلا جاتا ہوں، شاید وہاں کے لوگ میری دعوت قبول کر لیں اور اس دعوت کے معاملے میں، اس دین کے معاملے میں میرے مددگار بن جائیں، تو ان کے ذریعے دنیا میں پھر یہ دعوت پھیل جائے، دین اسلام پھیل جائے. آپ وہاں پہ گئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو پریشان کیا، تکلیفیں دیں، آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کا مذاق اڑایا گیا. تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی تھی، وہ لمبی دعا ہے، تو اس کا ایک حصہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں کما قال النبی، جیسا کہ کہا تھا نبی علیہ السلام نے فی دعاء طائف، طائف والی دعا میں، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے کے نور کے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے ذریعے جس نور کی وجہ سے اندھیرے روشن ہو گئے، اور جس کے اوپر دنیا آخرت کے امور کی اصلاح ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اتنی دعا ذکر کی ہے، میں بس ایک دو لفظ مزید ذکر کروں گا تاکہ معنی واضح ہو جائے. اس کے بعد کہا آپ نے پناہ میں آتا ہوں کس لیے؟ من ان تنزل بی غضبک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ تو میرے اوپر اپنا غضب نازل کرے، او یحل علی سخطک، یا میرے اوپر تیری ناراضگی نازل ہو، اترے. اچھا، اس دعا کو، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں، المعجم الکبیر میں، اور اس کو روایت کے امام ابن مندہ نے اپنی کتاب التوحید میں، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اسی لیے اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں جس کتاب کو انہوں نے تحریر کیا ہے ضعیف اور من گھڑت روایات کو جمع کرنے کے لیے، جو آج کل مشہور ہے الضعیفہ کے نام سے. وہاں اس کا نمبر ہے 2933 2933، اور اس کے ضعیف ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس میں راوی ہیں محمد بن اسحاق، اور یہ مدلس ہیں اور تدریس میں بہت آگے تھے، اور اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عن کے ذریعے. اس کے بعد کہتے ہیں امام قیم رحمہ اللہ، وقال عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا، مشہور و معروف صحابی جن کا قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، جنہوں نے قرآن کریم کا اکثر حصہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، جن کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہا تھا کہ عبداللہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا. تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ سے ہم نے قرآن سیکھا اور آپ کے سامنے میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں، میرا دل چاہتا ہے کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. تو نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس آیت پہ جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا بس کرو، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لَيْسَ عِندَ رَبِّكُمْ لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ، تمہارے رب کے ہاں نہ کوئی رات ہے اور نہ کوئی دن. نور السماوات والارض من نور وجہہ، آسمان و زمین کا نور اس کے چہرے کے نور سے
ہے اس کے چہرے کے نور سے ماخوذ ہے۔ یہ الفاظ سے کس کے؟ عبداللہ بن مسعود کے۔ ان کو بھی امام طبرانی نے روایت کیا، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں بھی ایک راوی ہے جو مجہول ہے، اس لیے روایت ثابت نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ابن القیم کہتے ہیں فَهُوَ سُبْحَانَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہ الفاظ کہاں سے لیے امام قیم رحمہ اللہ نے؟ قرآن سے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 35 کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ نور ہے۔ یعنی کہ آسمانوں و زمین پہ جو روشنی ہے وہ روشنی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چاند کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو یا ستاروں کی روشنی ہو یا کوئی اور روشنی ہو، جو بھی روشنی موجود ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کے بعد وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَاءَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ تُشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِهِ، اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا؟ لِفَصْلِ الْقَضَاء، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے، تو تب زمین چمک اٹھے گی اللہ کے نور سے۔ اچھا، اللہ آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کے آنے کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صفیں بنا کر۔ باقی رہا یہ کہ جب اللہ آئے گا تو زمین چمک اٹھے گی اللہ کے نور سے۔ سورہ زمر آیت نمبر 69 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لوگوں کے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبیوں کو اور گواہی دینے والوں کو لایا جائے گا۔ گواہی دینے والے مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام گواہی دیں گے اپنی اپنی اقوام پہ، علماء کرام گواہی دیں گے کہ ہم نے اے اللہ تیرا پیغام فلاں علاقے میں پہنچا دیا تھا، تو یہ سب گواہ ہیں۔ تو وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چلیں جی، اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى الْجَمِيلُ، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الجمیل، کہ اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے۔ وفی الصحیح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح بخاری میں مروی ہے یا صحیح حدیث میں مروی ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فی صحیح سے مراد یہاں پہ آپ صحیح حدیث لے لیں، کیونکہ یہ حدیث جو پڑھنے لگے ہیں یہ بخاری میں نہیں آئی، مسلم میں آئی ہے، تو یہاں پہ صحیح کا معنی پھر کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں۔ وفی الصحیح عنہ، اور صحیح حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، خوبصورتی والا ہے، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نمبر 91 اور اس کے راوی بھی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ الفاظ آپ نے کب کہے تھے؟ ایک آدھ دن پہلے بھی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرا بر بھی تکبر ہے۔ بڑی وارننگ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں چاہتا ہوں، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کا جوتا پیارا خوبصورت ہو۔ صحابی کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ پھر
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہا تھا ان اللہ جمیل، خوبصورت بن کر رہنا تکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، یحب الجمال، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت بن کے رہتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وجمالہ سبحانہ علی اربع مراتب، اللہ تعالیٰ کا جمال 4 مرتبوں پہ ہے۔ اللہ کے جمال کے 4 مرتبے ہیں۔ جمال ذاتی، اللہ کی ذات کا جمال، و جمال الصفاتی، اللہ کی صفات کا جمال، و جمال افعالی، اللہ کے افعال کا جمال، و جمال الاسمائی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جمال۔ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے، اور اللہ جمیل اپنی صفات کے لحاظ سے، اللہ کی ہر صفت بڑی خوبصورت ہے، اور اللہ جمیل ہے اپنے افعال کے لحاظ سے، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں جمال ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر وہی وجمال الاسماء، اور اللہ کے سب نام ان ناموں میں جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام اللہ کے جمال پہ دلال کرتا ہے۔ تو یہ 4 مرتبے بتا دیے امام صاحب نے اللہ کے جمال کے، اللہ کی ذات کا جمال، اللہ کی صفات کا جمال، اللہ کے افعال کا جمال، اور اللہ کے ناموں کا جمال۔ واضح ہو گیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں فَأَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنًا، اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہت ہی حسین و جمیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام حسن و جمال والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا صِفَاتُ کمال، اور اللہ کی ساری صفات کمال والی صفات ہیں۔ میرے اور آپ میں کچھ صفات کمال والی ہیں اور اکثر صفات نقص والی ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا اچھا ہے لیکن بس کنجوس ہے، تو نقص والی صفت آ گئی نا، کیا؟ کنجوس ہونا۔ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے لیکن بڑا بزدل ہے، اس کا مطلب ہے کئی لحاظ سے جمیل ہے لیکن بزدلی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اس میں نقص ہے، عیب ہے، جس کی وجہ سے اس کے جمال میں کیا ہو رہا ہے؟ کمی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی جمال، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی جمیل، اللہ افعال کے لحاظ سے بھی جمیل، اور اللہ کے سارے نام جو ہیں وہ کیا ہے؟ جمال پہ مبنی ہیں۔ کہتے ہیں امام صاحب فَأَسْمَاؤُ كُلُّهَا حُسْنًا وَصِفَاتُ كُلُّهَا صِفَاتُ کمال، اور اللہ کی ساری صفات کمال والی صفات ہیں۔ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حِکْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَعَدْلٌ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کے سارے افعال حکمت ہیں، مصلحت ہیں، عدل ہے، رحمت ہے۔ یعنی کہ اللہ کے سارے افعال کے پیچھے کوئی نہ، ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے اللہ کا عدل ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب وَأَمَّا جَمَالُ الذَّاتِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فَأَمْرٌ لَا يُدْرِكُهُ سِوَاهُ وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کی ذات کے جمال کا، اللہ کے ذاتی طور پہ جمیل ہونا، جہاں تک تعلق ہے اللہ کی ذات کے جمال کا، وما هو علیہ، اور اس کا جس کے اوپر وہ ہے، فامر، تو یہ ایسا معاملہ ہے، ایسی چیز ہے جس کا ادراک اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم نے دیکھا ہوا ہے؟ کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ نہ محمد رسول اللہ دیکھ سکے علیہ الصلوۃ والسلام، نہ موسیٰ کلیم اللہ دیکھ سکے۔ انہوں نے دیکھا ہوتا تو شاید ہمارے سامنے تذکرہ کرتے اللہ کے جمال کا، لیکن اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ عِندَ الْمَخْلُوقِينَ مِنْهُ إِلَّا تَعْرِيفَاتٌ تَعَرَّفَ بِهَا إِلَى مَنْ أَكْرَمَهُ مِنْ عِبَادِهِ۔
اور اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے منو اس میں سے، کس میں سے؟ اللہ کے ذاتی جمال میں سے، الا تعریفات، سوائے چند تعریفوں کے، تعرف بہا، جن کے ساتھ اللہ متعارف ہوا، جن تعریفوں کے ساتھ اللہ متعارف ہوا ان بندوں کے ہاں جن کو اس نے عزت دی ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذات، اللہ کی ذات کا جو جمال ہے، امام صاحب نے کہا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اور مخلوق میں اللہ کے ذاتی جمال میں سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند تعریفات کے، یعنی کہ چند تعریفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے جمال کی، کچھ لوگوں نے اللہ کے جمال کی تعریف کی ہے، تو یہ تعریفات موجود ہیں، اور یہ تعریفات کہاں سے آئیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود متعارف ہوا، اللہ نے اپنا تعارف رکھا کن کے سامنے؟ ان بندوں کے سامنے جن کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اللہ کے نبی مثال کے طور پہ، اللہ کے مقدس فرشتے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْجَمَالَ مَصُونٌ عَنِ الْأَغْيَارِ، یہ اللہ کا ذاتی جمال یہ محفوظ ہے غیروں سے، غیر اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ محجوب بستر الرداء والازار، اور اللہ کا یہ جمال ردا اور ازار کے پردے کے ساتھ حجاب میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جمال ایک تو کہا کہ غیروں سے محفوظ ہے، دوسرے نمبر پہ کہا کہ یہ اللہ کا جمال پردے میں ہے، اور پردہ کس کا ہے؟ اللہ کی ردا کا اور اللہ کے ازار کا۔ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جس کو انسان اوپر لیتا ہے قمیض کی جگہ پہ، اور ازار اس چادر کو کہتے ہیں جس کو انسان لیتا ہے شلوار کی جگہ پہ۔ تو ردا ہو گئی اوپر والی چادر، اور ازار نیچے والی چادر۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جو جمال ہے مصون الاغیاری، غیروں سے محفوظ ہے، محجوب من ستر الرداء والازار، ردا اور ازار کے پردے کے ساتھ پردے میں ہے، حجاب میں ہے۔ کما قال رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، فی ما یحکی عنہ، اس کے مطابق جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ سے نقل کرتے ہیں، کہ اللہ نے کیا کہا، یعنی کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے کہا الکبریاء ردائی، بڑائی میری ردا ہے، ان کے بڑائی میری اوپر والی چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت جو ہے میری کیا؟ ازار ہے، یعنی کہ میری نیچے والی چادر ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، وہاں پہ نمبر ہے 4090 4090، اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 4174 4174۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں فَمَن نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، جو ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ کون سی دو چیزیں؟ ازار اور ردا، ازار اور ردا۔ چلیں امام صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَتِ الْكِبْرِيَاءُ أَعْظَمَ وَأَوْسَعَ كَانَتْ أَحَقَّ بِاسْمِ الرِّدَاءِ، چونکہ اللہ کی کبریا، اللہ کی بڑائی، اعظم بہت عظیم ہے اور بہت وسیع اور کشادہ ہے، تو کانت، تو اللہ کی یہ بڑائی ردا کے لفظ کی زیادہ حقدار ہے، ردا کے نام کی زیادہ حقدار ہے۔ ان کے حدیث میں کیا کہا گیا کہ الکبریاء ردائی، کبریا بڑائی یہ میری ردا ہے، میری اوپر والی چادر ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب چونکہ کبریا، اللہ کی ان کی بڑائی یہ بہت عظیم ہے اور بہت کشادہ ہے، تو اس لیے یہ جو کبریا ہے یہ ردا کے نام کی زیادہ حقدار ہے۔
فإنہ سبحانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ الکبیر بہت بڑا ہے، المتعالی بہت بلند ہے، فہو سبحانہ چنانچہ اللہ تعالیٰ العلی العظیم بہت بلندی والا، بہت عظمت والا ہے۔ اچھا، یہ جو آخر میں امام صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں الکبیر المتعال، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 9 ہے، 9، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کے جاننے والا، بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ اور یہ جو آخر میں کہا ہے، بالکل آخر میں فهو سبحان العلی العظیم، تو یہ آیت الکرسی کی آخری آیت، آیت الکرسی کے آخری الفاظ وهو العلی العظیم، اللہ بہت بلند ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حجب الذات بالصفات، اللہ کی ذات حجاب میں ہے، کس کے ذریعے؟ صفات کے ذریعے۔ وحجب الصفات بالافعال، اور اللہ تعالیٰ کی صفات حجاب میں ہے، پردے میں ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذریعے۔ فما ظنک بجمال، آپ کا کیا خیال ہے اس جمال کے بارے میں، حجب باوصاف الکمالی، جس کو کمال کی صفتوں کے ذریعے حجاب میں رکھا گیا ہے، پردے میں رکھا گیا ہے۔ وستر بنعوت العظمۃ والجلال، اور آپ کا کیا خیال ہے اس جمال کے بارے میں جس کو عظمت اور جلال کی صفات کے ساتھ پردے میں رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب ومن ھذا المعنی، اور یہیں سے یفہم، سمجھے جا سکتے ہیں، بعض معانی جمال ذاتہ، اللہ کی ذات کے جمال کے معنی میں سے کچھ معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ کہتے ہیں فإن العبد، کیونکہ بندہ یترقی من معرفت الافعال الى معرفت الصفات، وہ بلند ہوتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے افعال کی معرفت سے صفات کی معرفت کی طرف، یعنی کہ اللہ کی افعال کو پہچان کر وہ پہچان لیتا ہے اللہ کی صفات کو، وہ پہنچ جاتا ہے اللہ کی صفات کی معرفت تک۔ جس نے اللہ کے افعال کی معرفت حاصل کر لی، وہ اللہ کی صفات کی معرفت بھی حاصل کر لے گا۔ وَمِن معرفت الصفات الى معرفت الذات، اور بندہ چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے صفات کی معرفت سے ذات کی معرفت کی طرف۔ جب آپ اللہ کی صفات کو پہچان لیں گے تو پھر آپ اللہ کی ذات کو بھی پہچاننا شروع ہو جائیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا شَاهَدَ شَيْئًا مِن جَمَالِ الْأَفْعَالِ، تو جب وہ مشاہدہ کرتا ہے افعال کے جمال میں سے کسی چیز کا، تو اس دلیل بناتا ہے، اس کو استدلال کرتا ہے اس کے ذریعے علی جمال الصفات، صفات کے جمال پہ۔ یعنی کہ جب بندہ دیکھتا ہے اللہ کے افعال میں سے کسی جمال کو، تو یہاں سے وہ دلیل بناتا ہے کہ اللہ کی صفات بھی بڑی جمیل ہوں گی۔ ثم استدل، پھر بندہ استدلال کرتا ہے بجمال الصفات، صفات کے جمال کے ذریعے علی جمال ذاتی، ذات کے جمال پہ۔ اللہ کی صفات کے ذریعے بندہ سمجھاتا ہے کہ اللہ خود کتنا جمیل ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں ومن ہا ہنا، اور یہیں سے یتبین، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہ سبحانہ لہ الحمد کلہ، کہ ساری کی ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا حقدار ہے۔ وَأَنَّ أَحَدًا مِّن خَلْقِهِ لَا يُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا۔ بل ہوا کما اثنى علی نفسی، بلکہ ویسے اللہ ویسے ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے اس بات کا، ان یعبد، کہ اس کی عبادت کی جائے، لذاتہ، اس کی ذات کی وجہ سے، وَيُحَبَّ، اور اس سے محبت رکھی جائے، لذاتہ، اس کی ذات کی وجہ سے، وَيُشْكَرَ، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، لذاتہ، اس کی ذات کی وجہ سے۔ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یحب نفسہ، اللہ خود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، وَيُثْنِي عَلَى نَفْسِهِ، اور اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، وَيَحْمَدُ، اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے، نفسہ، اپنے نفس کی،
وَأَنَّ مَحَبَّتَهُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ سے محبت کرنا، وَحَمْدَهُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ کا اپنی حمد و ثنا بیان کرنا، وَثَنَاءُ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ کا اپنی ثنا کرنا، وَتَوْحِيدَهُ لِنَفْسِهِ، اللہ کا اپنی توحید کو بیان کرنا، ہوا فی الحقیقت، حقیقت میں یہی الحمد، حمد و ثنا ہے، والحب اور محبت ہے، والتوحید اور توحید ہے۔ فہو سبحانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کما اثنا علی نفسی، جیسے تعریف کی ہے اپنی، نہیں، فہو سبحانہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ویسے ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ فہو سبحانہ، بس وہ اللہ تعالیٰ کما ایسے ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے، وفوق ما یثنی بہ علیہ خلقہ، اور اللہ اس سے کہیں اوپر ہے جس کے ساتھ اللہ کی مخلوق اللہ کی ثنا بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے کما یحب ذاتہ، جیسے اللہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، یحب صفاتہ وافعالہ، اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے افعال سے بھی محبت کرتا ہے۔ فَكُلُّ أَفْعَالِهِ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ، اللہ کے سارے افعال خوبصورت ہیں، محبوب بڑے پیارے ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي مَفْعُولَاتِهِ، اگرچہ اللہ کی مخلوقات میں، مفعول مخلوقات، اگرچہ اللہ کی مخلوقات میں وہ ہیں من یبغضہ، جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، وَيَكْرَهُ، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن فَلَيْسَ فِي أَفْعَالِهِ، اللہ کے افعال میں ایسی کوئی چیز نہیں، ما ہوا مکروہ، جو ناپسندیدہ ہو، مسخوط، جو ایسی ہو کہ جس کے اوپر ناراض ہوا جائے۔ یہ کیا فرق کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں جی امام صاحب؟ میں آپ کو اب مثال دینے لگا ہوں جس سے کچھ نہ کچھ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ انسان شادی کرتا ہے کس لیے؟ اولاد لینے کے لیے۔ تو یہ اس کا فعل جو ہے اولاد لینے کے لیے شادی کرنا، یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ یہ انسان کو ہمیشہ اچھا لگتا رہے گا، انسان اپنے اس فیصلے پہ مطمئن ہوگا، کیا ہوگا؟ کہ میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے۔ لیکن جو اس کو اولاد ہوئی، اس کی 5 بچے پیدا ہوئے، کیا ان سب کے اوپر وہ راضی ہوگا؟ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا بچہ ہو جس سے وہ نفرت کرتا ہو، جس کو ناپسند کرتا ہو اس کی بری عادات کی وجہ سے۔ تو اب یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ بندہ اپنے فعل پہ مطمئن ہے لیکن اپنے مفعول پہ مطمئن نہیں ہے، سمجھا گی نا بات؟ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، کہتے ہیں فَكُلُّ أَفْعَالِهِ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ، اللہ کے سارے افعال اچھے ہیں، محبوب بڑے پیارے ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي مَفْعُولَاتِهِ، اگرچہ اللہ کی مخلوقات میں وہ ہیں ما یبغضہ، جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، وَيَكْرَهُ، جن کو ناپسند کرتا ہے، فَلَيْسَ، لیکن نہیں ہے، فی افعالہ، اس کے افعال میں وہ ما ہوا مکروہ، ایسا فعل جو ناپسندیدہ ہو، مسخوط، جو ایسا ہو جس کے اوپر ناراض ہوا جائے۔ وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ، اور نہیں ہے وجود میں، کائنات میں، ما یحب لذاتی، کوئی ایسا جس سے محبت کی جائے اس کی ذات کی وجہ سے۔ کیوں جی؟ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کہنا چاہتے ہیں امام صاحب کہ وہ جس سے محبت کی جائے اس کی ذات کی وجہ سے، یہ ایک اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ، نہیں ہے کائنات میں وہ ما جس سے محبت کی جائے ذات، اس کی ذات کی وجہ سے، وَيُحْمَدُ لِذَاتِهِ، اور جس کی حمد و ثنا بیان کی جائے اس کی ذات کی وجہ سے، إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَكُلُّ مَا يُحَبُّ سِوَاهُ، اور ہر وہ جس سے محبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ محبت کیسے کی جاتی ہے؟ کوئی ماں سے کرتا ہے، کوئی باپ سے کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے، کوئی محلے داروں سے کرتا ہے، کوئی بیوی سے کرتا ہے، کوئی اولاد سے کرتا ہے، کوئی نبی علیہ السلام سے کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام سے کرتا ہے، کوئی آل بیت سے کرتا ہے۔ تو دیکھیں اب کہتے ہیں وَكُلُّ مَا يُحَبُّ سِوَاهُ، ہر وہ جس سے محبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فَإِن كَانَتْ مَحَبَّتُهُ، اگر اس کی محبت تابعۃ تابع ہے لمحبتی سبحانہ،
اللہ تعالیٰ سے محبت کے بحیث یحب، اس طرح کہ اس سے محبت کی جاتی ہو، اس اللہ کے علاوہ سے محبت کی جاتی ہو، لأجل اللہ کی وجہ سے، فمحبتہ صحیحۃ، تو یہ اس کی محبت صحیح ہے، درست ہے، وإلا فہی محبت باطلہ، ورنہ یہ محبت کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، وہذا ہوا حقیقت الالہیہ، اور یہی حقیقت ہے الوہیت کی، فإن الإلہ الحق، کیونکہ سچا معبود وہی ہے، الذی یحب لذاتہ، جس سے محبت کی جائے اس کی ذات کی وجہ سے، ویحمد لذاتہ، اور جس کی حمد و ثنا بیان کی جائے اس کی ذات کی وجہ سے، فکیف اذا انضاف الی ذلک، تو کیا صورتحال ہوگی جب کہ مل جائے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے، کیونکہ اللہ جمیل ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے، جب اس کے ساتھ مل جائے احسان اللہ کا احسان، اللہ کا نعمتیں دینا، اللہ کی بردباری، وتجاوز اللہ کا درگزر کرنا، وعفو اس کا معاف کر دینا، وبرہ اور اس کا کیا کرنا، اس نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ورحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی کہ آپ کیسے اس اللہ سے محبت نہیں کریں گے جو ذات کے لحاظ سے بھی جمیل ہے اور اس کی یہ صفات بھی کتنی جمیل ہیں، کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہے، کسی پہ انعام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کسی سے درگزر کر رہا ہے، کسی کو معاف کر رہا ہے، کسی پہ اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ یہ سبق ختم نہیں ہو سکے گا، تو انشاءاللہ بقیہ حصہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہوں اللہ کے جمال کی وجہ سے، اللہ کے کمال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے، جلال، جمال اور کمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔